لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. محترم ناظرین، یہ محرم الحرام کا مہینہ ابھی جاری وساری ہے. یہ مہینہ انتہائی عظمتوں والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر الحرم سے تعبیر کیا ہے، یعنی محترم مہینہ. مہینوں میں محترم مہینے میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. اس مہینے کی مناسبت سے آج کل مسلمانوں کے ہاں جو ماحول ہے وہ انتہائی بد سے بدتر ہے. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس مناسبت سے تم لوگ آج کے دن روزہ رکھ رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا، اور آج ہی کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. لہٰذا شکرانے کے طور پر ہم لوگ آج کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے کہیں زیادہ حقدار ہم ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں. اس کے بعد پھر دیکھا کہ یہودیوں کے روزے سے مشابہت ہو رہی ہے. اس دن یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، باقی رہا، تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. پتہ یہ چلا کہ عاشورے کے نام پر 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مسنون طریقہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یکفر السنہ الماضیہ، یعنی پچھلے 1 سال کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں. اس سلسلے میں جب ہم اپنے مسلم سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے مسنون ہے، یا شریعت کی طرف سے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم دیگر رسوم و بدعات اور خرافات اور شرکیہ اعمال میں اس قدر ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل اسلام کیا ہے. اسلام کے نام پر شہادت حسین کی مناسبت سے ہم نوحہ خوانی، مرثیہ، ماتم اور تعزیہ داری، علم اور اس جیسے نہ جانے کتنے خرافات ہیں، جن خرافات کو ہم انجام دیتے ہیں، جس کی گنجائش کہیں بھی شریعت میں ہمیں نہیں ملتی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر وہ عمل جس کا ثبوت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر نہیں ملتی تو پھر وہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مردود ہے، ناقابل عمل ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے. آج ہم محرم الحرام کے مہینے میں، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، لوگ شادی بیاہ اور اس طرح سے دوسری چیزیں جو مباح چیزیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ماتم کے نام پر. جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی اجلہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ وہ جام شہادت نوش کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم ان کے نام پر ماتم کریں۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی لاش کے ساتھ کیسی بے حرمتی کی گئی، کس بے دردی کے ساتھ ان کے لاش کو کاٹا گیا، ناک الگ کر دیا گیا، کان الگ کر دیا گیا، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا۔ اور معاملہ یہیں تک نہیں رکا بلکہ ان کی کلیجی کو نکال کر کچا چبایا گیا۔ اتنی بے دردی کے ساتھ اور اتنی بے رحمی کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کافی غم کا مظاہرہ کیا تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صبر و ضبط سے کام لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بیر معونہ کے موقع سے 67 صحابہ ایک بار قتل کیے گئے، ان لوگوں کے نام پر اللہ کے رسول نے کبھی ہی نہیں کہا کہ ہم ماتم منائیں یا صحابہ کو اس چیز کا حکم دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت عمر شہید کیے گئے، حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے۔ ان اجلہ صحابہ کی وفات پر یا ان کی شہادت پر کہیں بھی سلف صالحین نے یا تبع تابعین نے یا کسی بات کے دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی غیر شرعی اعمال کو انجام نہیں دیا ہے۔ یہ تعزیہ داری کی جو غلط رسوم جو ہمارے یہاں آئی ہے، یہ شیعوں کے ہاں سے آئی ہے۔ سب سے پہلے واقع کربلا کے تقریباً 300 سال کے بعد 352 ہجری میں غالباً امیر معز الدولہ نے سب سے پہلے اس چیز کو جاری کیا، اور اس نے اپنی رعایا کو اس بات کا حکم دیا کہ 10 محرم کا دن فکس کیا جائے اور اسی دن سارے لوگ نوحہ کرے، ماتم کرے، اپنی چھاتیوں کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس چیز کا اعلان کر دیا تھا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے گالوں کو نوچتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے تو ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ گویا ایسا کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا حصہ نہیں، شریعت اسلامیہ کا عمل نہیں، بلکہ یہ ناقابل قبول عمل ہے، مردود عمل ہے، جس کی دور دور تک ہمیں شریعت میں گنجائش نہیں ملتی۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں ہی میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں بھی آپ پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو آپ کے لیے ہم نے پسند کیا ہے، ہم نے منتخب کیا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد ان کی واضح تعلیمات کے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر ہم دین میں کسی طرح کی نئی چیز کو جگہ دیتے ہیں اور اس کو اسلام کا جز سمجھ کر ہم انجام دیتے ہیں تو یاد رکھیے ہر وہ عمل جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اگر نہ لگی ہو، آپ کے صحابہ کی طرف سے اگر اس پہ مہر نہ لگی ہو، صحابہ نے اس عمل کو اگر انجام نہ دیا ہو، سلف صالحین نے اگر ان چیزوں کو انجام نہ دیا ہو، اگر ہم اس کو انجام دیتے ہیں دین کا حصہ سمجھ کر، تو یہ بدعت ہے اور اس بدعت کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وہ عمل جس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا کے بجائے اس کا غضب اگر حاصل ہوتا ہو تو خدا را ہم ایسے اعمال سے بچے، اپنے سماج کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے اعزاء اور اقارب کو اس چیز کی دعوت دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کے مخالف یہ عمل ہے۔ لہٰذا محرم الحرام کے مہینے میں اور خصوصاً یوم عاشورہ کی مناسبت سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم روزہ رکھیں، جس کا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا عمل، چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر ہو یا دیگر صحابہ کے نام پر ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نام پر ہو یا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر ہو، اگر اس کو ہم انجام دیتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ عمل صحیح عمل نہیں ہوگا، بلکہ ہم کفر و شرک اور رسوم و رواج اور بدعات و خرافات کے احیاء اور اس کے بڑھاوا دینے کی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری گرفت ہوگی، ہم پکڑے جائیں گے، ہم جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں ہر اس عمل کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس عمل پر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں، اور ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ مسلمانوں تم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، علیکم بالنواجذ، لازم پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے، اس سنت کو ہم لازمی طور پر بالکل مضبوطی کے ساتھ تھامیں، تبھی جا کر ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے، شرکی اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، غلط عقائد اور غلط عبادات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔